ہم پیسے پہ بکے ہوئے ہیں، چیزوں پہ بکے ہوئے ہیں، کرسیوں پہ بکے ہوئے ہیں، عہدوں پہ بکے ہوئے ہیں۔ شیعہ و سنی و یزید کو گالیاں دیے جا رہے ہیں۔ کچھ بے وقوف ہیں جو یزید کو امیر المومنین ثابت کرنے کے چکر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے، ان کو بھی سمجھ دے، ورنہ امت متفق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا لوگ یزید سے بھی، کوئی لوگ ایسے بھی ہیں جو یزید سے پیار کرتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ کیا اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان رکھنے والا یزید سے پیار کر سکتا ہے؟ یہ اہل السنت کے امام ہیں احمد بن حنبل، میں یہ ان کی بات نقل کر رہا ہوں کہ کیا آخرت، اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھنے والا یزید سے پیار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، کام سارے وہی کرتے ہیں جو وہ کر گئے۔ کرسی کے لیے ظلم بٹھاتے ہیں، ایمان بھی بیچتے ہیں، ضمیر کو بھی بیچتے ہیں۔ محرم آتا ہے تو روتے حسین کے لیے ہیں، کھڑے ہوئے یزید کی صف میں ہیں، نوحہ اہل بیت کا پڑھتے ہیں، کام شمر والے کرتے ہیں، ابن زیاد والے کرتے ہیں۔ جنت اگر اتنی سستی ہوتی تو جنت کے سردار حسین کو سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے معصوم بچوں کو ذبح کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے خاندان کے سر نیزوں پہ چڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جنت کا راستہ ایک زندگی ہے جو میرے نبی لے کر آئے ہیں، جسے اپنانا پڑتا ہے۔ یزید نام لیتے منہ کڑوا ہو جاتا ہے، نہیں، ایک ظالم انسان تھا۔ 3 بر اعظم پہ حکومت تھی، 3 بر اعظم پر حکومت تھی۔ وہ جوانی میں اللہ نے اس کو پکڑا اور مر گیا، 34 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کا بیٹا خلیفہ بنا، جوان 19 سال کی عمر کے 20 سال۔ کتنے بر اعظم پر حکومت ہوئی؟ 3 پر 40 دن حکومت کی، 40 دن کوئی دشمن نہیں۔ 3 بر اعظم، جو دشمن ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کی جرت نہیں کہ سر اٹھا سکے۔ لیکن وہ یزید کے اندر وہ شمع بجھی ہوئی تھی اور بیٹے کے اندر جل چکی تھی۔ اچھوں سے برے، بروں سے اچھے، اللہ کا نظام۔ اس نے 40 دن حکومت کی اور پھر سارے سلطنت کو اکٹھا کیا، جو اس کے خاندان کے لوگ، اور ایک عجب بات کہنے لگا، لوگوں، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، جس تخت کے نیچے آل الرسول کا خون ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو چاہے دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ ہاں، جب شمع روشن ہوتی ہو تو یہاں تک بات چلی جاتی۔ چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی سلطنت چھوڑ دی، اور وہ رضی اللہ عنہ بن گیا۔ میں اس کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو رہا ہے۔ اس کا نام تھا معاویہ بن یزید، اور یزید کا نام لیتے تو میرا منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ میں اس کا نام لیتا ہوں میرا منہ شکر سے بھر جاتا ہے کہ شمع روشن ہو تو اسے راستہ نظر آئے، اوہ یہ راستہ ہے، یہ تو وہ راستہ جو غلط ہے، آگے تو جہنم کی آگ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے اس سے ماری ایسے ہونٹوں پہ، کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ایسا حسن ہو۔ بس انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے، ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔
ابن زیاد جب گھر داخل ہوا، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے، تو اس کی ماں کہنے لگی لعنت ہے تجھ پر زیاد کے بیٹے، تو نے نبی کی اولاد کو قتل کیا، جا دور ہو جا میری نظروں سے، کبھی تو جنت کی ہوا بھی نہ لے کر۔ ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے سے اس نے آنکھیں پھیر لی۔ پھر یہ سر یزید کے دربار میں بھی پیش کیا کہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ یزید نے بھی منہ پہ چھڑیاں ماری، کو بکواس کی۔ یہی کچھ انہوں نے کر کے دکھایا کہ اپنی آخرت کو بچاتے ہوئے اپنی دنیا کو بیچ دیا، جان کے سودے کر دی، اولاد کے سودے کر دی۔ بچوں کے لاشیں گرتے دیکھنا آسان کام ہے، بچہ بیمار ہو تو نہیں دیکھا جاتا، چی جائے کہ اللہ اکبر، میرے جیسا حقیر انسان ان پاکیزہ ہستیوں کو کہاں سے بیان کر سکتا ہے؟ ایک سبق ہے کہ آؤ ہم اللہ کو راضی کریں۔ ہم یہ عجب لوگ ہیں، اور پورا پاکستان یزید کو، شمر کو برا بھلا کہنے پر لگا ہوا ہے، لیکن کام سارے یزید والے، شمر والے، ابن زیاد والے، ایک کام بھی حسینی قافلے کا نہیں ہے۔ کام سارے ان کے آنسو اہل بیت کے لیے، اور شرکت شمر کے قافلے میں، زندگی اللہ کے نبی کی دشمنوں والی، اور جلد سے ان کی یاد کے۔ تو یہ بھائیو ایک قدم اور بڑھائیں، ایک قدم اور بڑھائیں۔ یہ کرنا بھی کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی کی یاد میں بیٹھ کے کوئی محفل کر رہا ہے تو ان کو اجر مل رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ کوئی اہل بیت کے غم میں بیٹھ کے کوئی آنسو بہا رہا ہے، انہیں اجر مل رہا ہے۔ لیکن کیا اتنا ہی کافی ہے؟ اس سے تھوڑا سا اور آگے چلیں کہ ہم اپنی زندگی بدلیں۔ یہ پیغام ہے کہ ظلم کے ساتھی نہ بنو۔ اگر حضرت امام علی مقام یزید کی بیعت کر بھی لیتے تو ان کی آخرت کو کیا نقصان تھا؟ کوئی نقصان نہیں تھا، جب پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا جنت کے سردار ہیں۔ نقصان ہونا تھا پیغام پہنچانے میں، کہ پھر یہ پیغام جاتا کہ سودا کیا جا سکتا ہے، ایمان کے سودے ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایمان بکنے والی چیز نہیں ہے، اس کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی۔ تو آؤ بھائی بہنوں، نیا سال شروع ہو رہا ہے، انقلاب لائیں۔ وہ نہیں جو سیاسی لوگ کہہ رہے ہیں، انقلاب لائیں دلوں کو بدلنے والا۔ انقلاب کہتی دل کے بدل جانے کو ہے، کہ اللہ کی نافرمانی کے راستے چھوڑ دیں، ظلم و ستم کے راستے چھوڑ دیں، زیادتی کے راستے چھوڑ دیں۔ میرا دیس ظلم سے بھرا پڑا ہے، ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو۔ میں حکمرانوں کو یا سیاستدانوں کو یا طاقتور کو کیا برا بھلا کہوں؟ میرے دیس میں جس کا داؤ لگتا ہے وہ ظلم کی آخری حد تک چلا جاتا ہے۔ مظلوم بھی جب طاقت میں آتا ہے تو ظالم 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 ترین بنتا چلا جاتا ہے۔ تو بھائیو، اہل بیت کی قربانیوں کے یاد میں ایک سبق سیکھیں کہ ہم ظالم نہ بنیں، ظالم کے ساتھی نہ بنیں، ظلم کے راستے پر نہ چلیں، مظلوم بن جاؤ، حسینی قافلے کے شریک بن جاؤ۔ ظالم بنو گے تو پھر شمر کے ساتھ ہی جانا پڑے گا، ادھر ہی سفر ہوگا، اس طرف سفر نہیں ہو سکتا۔ مظلوم بن جاؤ، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، ظلم و ستم، قتل و غارت، چوری ڈاکے، اغوا، رشوت، اس پیسے کو لے کر کہاں جانا ہے؟ ان گوٹھیوں بلڈنگوں کو لے کر کہاں جانا ہے؟ کیا آج جو اوروں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں ان کے پیچھے موت نہیں کھڑی ہوئی؟ جو اپنے بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں، کیا قبر کے کیڑے ان کی لاشوں کو نہیں کھائیں گے؟
کیا ان کا کفن ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو گئے؟ کیا موت ان کو بھلا دے گی؟ تو آؤ بھائی ہم اپنے سال کی ابتدا کریں اس مبارک سبق کے ساتھ کہ ہم ظالم نہیں بنیں گے. میں تو ہر دفعہ یہ کہتا ہوں، جھوٹ نہ بولو، ظلم نہ کرو، بددیانتی نہ کرو.